فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک صلوات محمد۔ قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران و پرساداران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا حسینی اکادمی کے تحت منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور آپ سے گزارش خاص کی جاتی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ہمارے پڑوسی جناب حیدر صاحب کی بیٹی جو امام حسین کی ذاکرہ بھی ہیں، ان کی طبیعت علیل ہے، آپ حضرات جناب صغرا کے صدقے میں ان کی صحت کے لیے، اور انجمن دست حسینی کے سیکریٹری جناب چننا صاحب کے فرزند کے لیے، مولانا غلام حسین صاحب صدف کے برادر نسبتی جو بھوپال میں بہت شدید علیل ہیں، ان کے لیے، اور تمام عزاداران امام حسین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات بھیج دینا۔ 20 محرم سے 30 محرم تک 26 محرم سے 30 محرم تک منعقدہ ہونے والا خمسہ مجالس جو پڑان کی مسجد میں 8:30 بجے شب میں منعقد ہوتا ہے، جس کو ہر سال برادرم مولانا سمزیدی صاحب خطاب فرماتے ہیں، سال بھی 8:30 بجے شب میں پڑان کی مسجد پر منعقد ہوگا، اور ان کا موضوع ہے صراط مستقیم۔ بہرحال آپ کے سامنے آج دوسرا روز ہے تقوی اور ہدایت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سب سے پہلے سورہ، جسے سورہ ہم کہتے ہیں، اس کی اس دعا، اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو ہماری ملت کے بچے بچے کے اذہان میں محفوظ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم قرآن کے پہلے سورے کی اور قرآن کی سب سے پہلی دعا ہے۔ یہ نہ حصول شہرت کی دعا ہے، نہ تاج و تخت کی دعا ہے، نہ مال و ملال کی دعا ہے، نہ صحت و سلامتی کی دعا ہے۔ پہلی دعا جو قرآن میں درج ہوئی وہ ہدایت کی دعا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے سورے میں، سورہ ہم میں، اور سورہ ہم کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کا پڑھنا لازمی ہے۔ پورے سورے میں صرف ایک دعا ہے اور وہ ہدایت کی دعا ہے۔
صراط مستقیم کی ہدایت۔ یوں قرآن میں بہت سے دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، رسولوں کی دعائیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے ہمیں اپنا مسلم بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری آل، ہماری اولاد، ہماری ذریت بھی مسلم پیدا ہو۔ جناب ابراہیم کی دعائیں قرآن میں درج ہیں، دعا کر رہے ہیں ہمیں اپنا مسلم بنا، اور ہماری امت، آل میں ایک امت پیدا ہو جو مسلمان ہو۔ پیدا ہو کہ مسلمان نہ ہو، پیدا ہی مسلمان ہو۔ پھر وہ جناب ابراہیم کی مشہور دعا کہ جب اعلان ہوا انی جعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، پھر ہاتھ اٹھے اور پھر دعا مانگی، قال ومن ذریتی، پالنے والے میری اولاد میں بھی کوئی امام بنے گا۔ جناب زکریا کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پالنے والے رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبتن انکا انت السمیع الدعا، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا فرما، مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ دعائیں بہت ہیں قرآن میں، نبیوں کی دعائیں ہیں، رسولوں کی دعائیں ہیں، لیکن سب سے پہلی دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اس کا مطلب نگاہ قدرت میں جو رتبہ، جو حیثیت، جو اہمیت ہدایت کی ہے، نہ آل و اولاد کی ہے، نہ مال و منان کی ہے، نہ قوت و طاقت کی ہے، نہ دولت و شہرت کی ہے۔ سب سے پہلی دعا ہدایت کی دعا ہے، اور سارا انتظام آدم سے خاتم تک، خاتم سے این دم تک، این دم سے قیامت تک، یہ صرف اور صرف ہدایت کے لیے کیا گیا۔ مقصد بعثت انبیاء ہدایت ہے، مقصد نزول کتب آسمانی ہدایت ہے، اور پھر اس ہدایت کی شرط ھدی للمتقین، جس طرح سے تلاوت کی شرط طہارت کو رکھا گیا، ہدایت کی شرط تقوی کو رکھا گیا۔ صلوات بھیجے تو میں گفتگو قرآن کی تلاوت کی شرط طہارت ہے کہ پہلے باوضو ہو جاؤ، وضو کر لو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ طہارت قرآن کی تلاوت کی شرط ہے، اور تقوی قرآن سے ہدایت کی شرط ہے۔ یہ شرط ہم نے بنائی نہیں ہے، یہ شرط ہم کو قرآن نے بتائی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس تقوی ہے۔ اس کا مطلب قرآن سے ہدایت تلاوت کی وجہ سے نہیں ملے گی، قرآن سے ہدایت تقوی کی وجہ سے ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اور جو بھی قرآن کی تلاوت کرے اور جو بھی قرآن کی طرف نظر کرے اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت از قرآن کے لیے تقوی ضروری ہے، صرف تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اگر صرف تلاوت سے ہدایت ملتی ہوتی تو ملت مسلمہ میں کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت تو سب کرتے ہیں، تلاوت قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہی 114 سورے، وہی 30 پارے، وہی 6666 آیتیں، سب کے سب وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو تلاوت ہو رہی ہے ایک قرآن کی، مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کی نماز کے طریقے ایک نہیں ہیں، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، تو اگر تلاوت سے ہدایت مل گئی ہوتی تو نماز کے طریقے ایک ہوتے، روزہ کھولنے کا وقت ایک ہوتا، حج کے قانون ایک ہوتے۔ اس کا مطلب ہدایت تلاوت سے نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک کنواں ہے اور جو بھی تلاوت کا ڈول ڈالے ہدایت کا پانی مل جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ قرآن سے ہدایت کی شرط تلاوت نہیں ہے، قرآن سے ہدایت کی شرط ہے تقوی، کہ اگر تقوی ہوگا تو قرآن گائیڈ کرے گا، اگر تقوی ہوگا تو قرآن راستے دکھائے گا۔ اب جس طرح سے ہدایت کی شرط تقوی ہے، ویسے ہی تقوی کی شرط عشق علی ہے۔
تقوی کی شرط حب علی ہے، تقوی کی شرط ولائے علی ہے۔ یہ شرط بھی ہم نے بنائی نہیں ہے، قرآن لانے والے نے بتائی ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، یہ شرط بھی ہم نے بنائی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے۔ اس کا مطلب، اب یہاں سے بہت غور سے سنیے گا، اس کا مطلب محبت علی کا ایک نام تقوی بھی ہے۔ محبت علی بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ محبت علی سے محبت علی ہی نہیں ہے، محبت علی ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے، نبی کا ایک نام احمد بھی ہے، مولا علی کا ایک نام حیدر بھی ہے، امام حسن کا ایک نام شبر بھی ہے، مولا حسین کا ایک نام شبیر بھی ہے، ویسے ہی حب علی کا ایک نام تقوی بھی ہے۔ یہ تقوی بھی عشق علی کا ایک نام ہے، تقوی بھی حب علی کا ایک نام ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا قانون ہے، یہ اللہ کا انداز بیاں ہے، یہ اللہ کا طریقہ بیاں ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں حب علی کہتے ہیں اسے اللہ اپنی زبان میں تقوی کہتے ہیں، جسے سب حب علی کہتے ہیں اسے رب تقوی کہتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ رحمان مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کا ذکر ہوا، بحرین، بحر کہتے ہیں ایک کو، بحرین کہتے ہیں دو کو، جہاں دو ہوں وہاں تثنیہ کا صیغہ، دو دریا بحرین، دو وزن ثقلین، دو مغرب مغربین، دو مشرق مشرقین، دو نواسے سبتین، دو سردار سیدین، دو معصوم کاظمین۔ جو رکھیے گا ویسے ہی بحرین، یا علی 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 علی، بحرین کا مطلب ہے دو دریا، بحرین کا مطلب دو دریا۔ اب بحرین قرآن کا ایک ظاہر معنی ہوتا ہے، قرآن کا ایک باطن معنی ہوتا ہے، قرآن کا ایک مطلب ہے عوام کے لیے، قرآن کا ایک مطلب ہے خواص کے لیے، قرآن کا ایک مطلب ہوتا ہے مسلمین کے لیے، ایک مطلب ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ اور ہمارے آپ یہ ہے تفسیر باطنی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ بحرین دو دریا، اب بحرین کا ظاہر ہے دو دریا مگر بحرین کا باطن ہے ان دو دریاؤں میں ایک ہے ذات علی، ایک ہے ذات سیدہ، جس کو ہم نے علی و سیدہ کہا اسے قرآن نے بحرین کہا، ہم نے کہا علی و سیدہ، قرآن نے کہا بحرین۔ جیسے قرآن و اہل بیت کو کہا ثقلین، جیسے نبی کے دو نواسوں کو کہا حسنین، جیسے دو مغربوں کو کہا مغربین۔ میرے ساتھ رہیے گا، مشکل ہے مگر مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہوگی۔ ویسے ہی سیدہ اور علی کو قرآن نے کہا بحرین۔ اسی سورے میں، اسی سورہ رحمان میں اس نے اپنا ذکر کیا رب المغربین رب المشرقین، دو مغربوں کا رب، دو مشرقوں کا رب۔ بحرین کا مطلب دو دریا، مغربین کا مطلب دو مغرب، آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، مشرقین کا مطلب دو مشرق، رب المغربین رب المشرقین، دو مغربوں کا رب، دو مشرقوں کا رب۔ تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام سے کسی نے پوچھا کہ رب المغربین میں مغربین کون اور رب المشرقین میں مشرقین کون، امام نے فرمایا مغربین کا ظاہر ہے دو مغرب، مغربین کا باطن ہے ایک نبی دوسرا علی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں چاہتا ہوں کہ معیار سماعت کو بلند کر کے سنیں آپ۔ دو مغرب کا مطلب ایک مغرب نبی، ایک مغرب مولا علی۔ فرمایا دو مغربوں کا مطلب نبی و علی، رب المغربین کا مطلب
نبی اور علی کا رب. ایک صلوات ہے دے محمد علیہ محمد. ایک اس سے بہتر صلوات ہے. ابھی نتیجہ ہے. رب المغربین کا مطلب امام کی حدیث ہے کہ ہم یہاں مغربین سے مراد ایک نبی ایک علی. پوچھنے والے نے پوچھا رب المشرقین کا مطلب؟ کہ مغربین کا مطلب ہے نبی اور علی، مشرقین کا مطلب ہے حسن و حسین. تو جو فرمائیے گا، فرمایا یہ دو مغربوں کا رب ہے تو یہ سمتوں کا رب نہیں ہے. یہ نبی و علی کا رب ہے. دو مشرقوں کا رب، یہ سمتوں کا رب نہیں ہے. حسن و حسین کا رب. اب ذرا قانون قرآن دیکھیے. اگر میں یہ سمجھا پایا تو میری محنت سوارت. اپنی ربوبیت کا ذکر کیا دو معصوموں کے ساتھ. رب المغربین نبی بھی معصوم، علی بھی معصوم. رب المشرقین حسن بھی معصوم، حسین بھی معصوم. اسلام میں دو گواہیاں چاہیے نا. دو جگہ اپنا ذکر ایک معصوم کے ساتھ نہیں کیا. ذرا میرے قریب آ جائیں. دو جگہ اس نے اپنا ذکر ایک معصوم کے ساتھ نہیں کیا. جب بھی کیا تو اپنا ذکر دو معصوموں کے ساتھ کیا. قرآن نے قانون بتایا کہ اس کا رب، اس کا ذکر تنہا نہیں ہوتا. اس کے ذکر کے ساتھ کم سے کم دو معصوم ضروری ہیں. جو ہمارے آپ اس کے ذکر کے ساتھ دو معصوم ضروری ہیں. اس کی ربوبیت کا ذکر تنہا نہ کرنا، دو معصوم ساتھ میں رکھنا. تو اس کا ذکر اکیلے نہیں ہوتا، اس کے ذکر کے ساتھ دو ذکر ضروری ہیں. اب سمجھے ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ دو معصوموں کی ابھی منزل آئے گی. یہ قانون ہے قرآن کا کہ اللہ کا ذکر اکیلے نہ کرنا، دو معصوم ضروری ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی تو دو ضروری ہیں. اور یہ خالی ہم نہیں جانتے ہیں، یہ موسیٰ کے جادوگر بھی جانتے تھے. ہمارے یہاں کہ جب موسیٰ کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو کہا رب موسیٰ و ہارون. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. دو معصوموں کا ذکر اللہ نے گرامی. یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. توجہ ہے آپ کی. یہ قرآن کا انداز ہے، اللہ کا انداز ہے. بحرین سے مراد سیدہ و علی، مغربین سے مراد نبی اور علی، مشرقین سے مراد حسن اور حسین. یہ میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں. میں ذرا مضبوط گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہی سننا چاہیں. یہ قرآن کا اللہ کا انداز بیان ہے. اللہ کا انداز بیان. سیدہ و علی کو بحرین کہا، نبی و علی کو مغربین کہا، حسن و حسین کو مشرقین کہا. مولا علی کا ذکر کیا، کہیں نبال عظیم کہا، کہیں صراط مستقیم کہا. سیدہ کو کہیں لیلۃ القدر کہا. توجہ ہمارے یہاں لیلۃ القدر کہا. اب یہاں پر رک جائیے گا. نبا العظیم کا مطلب علی، صراط مستقیم کا مطلب علی، لیلۃ القدر کا مطلب سیدہ. یہ اللہ کا انداز بیان ہے. اللہ کہیں انہیں نبا العظیم کہتا ہے، کہیں صراط مستقیم کہتا ہے، کہیں لیلۃ القدر کہتا ہے، کہیں بحرین کہتا ہے، کہیں مشرقین کہتا ہے، کہیں مغربین کہتا ہے. جیسے نبی کو کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں ایھا المزمل، کہیں ایھا المدثر. سب مانتے ہیں نا. ہم نے کہا نبی کو قرآن میں طٰہٰ کہا. طٰہٰ کیا ہے؟ کہا نبی کا نام. ہم نے کہا یاسین کیا ہے؟
نبی کا نام. ہم نے کہا مزمل کیا ہے؟ کہا نبی کا نام. ہم نے کہا مدثر کیا ہے؟ کہا نبی کا نام. اس کا مطلب اللہ قرآن میں اپنے نبی کو جن ناموں سے پکارے وہ نبی کے نام بن جاتے ہیں. اس نے طٰہٰ کہا، طٰہٰ نبی کا نام. یاسین کہا، یاسین نبی کا نام. مزمل کہا، مزمل نبی کا نام. مدثر کہا، مدثر نبی کا نام. توجہ رکھیے گا. تو جس قرآن نے نبی کو طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، علی کو نبأ العظیم کہا، علی کو صراط مستقیم کہا، سیدہ و علی کو بحرین کہا، مشرقین کہا، مغربین کہا، تو اس کا مطلب بحرین بھی ان کا نام ہے، نبأ العظیم بھی ان کا نام ہے، صراط مستقیم بھی ان کا نام ہے. اب وہ لوگ آئیں جو کہتے ہیں قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں. ارے کیا سننا یار؟ جو کہتے ہیں قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں. بھیا معاملہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ناموں کا علم نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. ناموں کا علم نہیں ہے آپ کو. ناموں کا علم نہیں ہے. جیسے اللہ کا نام اللہ بھی ہے، اللہ ہی نہیں ہے. رحمان بھی اس کا نام ہے، رحیم بھی اس کا نام ہے، کریم بھی اس کا نام ہے. جیسے نبی کا نام محمد بھی ہے، محمد ہی نہیں ہے. احمد بھی انہی کا نام، طٰہٰ بھی انہی کا نام، یاسین بھی انہی کا نام. ویسے ہی مولا علی کا نام علی بھی ہے، علی ہی نہیں ہے. نبأ العظیم بھی انہی کا نام، صراط مستقیم بھی انہی کا نام. کہا قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہے. ارے نام ہیں، آپ کو ناموں کا علم نہیں ہے. اب میں آپ کو قول مولا سناتا ہوں. شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ سنو قرآن میں میرے خاص نام ہیں. فرمایا قرآن میں میرے کچھ خاص نام ہیں، اور وہ میرے خاص نام اگر میرے علاوہ کوئی اور رکھے گا تو وہ حق سے دور ہو جائے گا. میرے ساتھ چل رہے ہیں نا آپ کی توجہ ہی میرے لیے داد و تحسین ہے. فرمایا قرآن میں میرے کچھ مخصوص نام ہیں، اگر وہ نام میرے علاوہ کوئی رکھے گا تو حق سے دور ہو جائے گا. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کوئی ایک نام بتائیے. آپ نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق من الماء بشرا. وہ اللہ جس نے پانی سے بشر کو بنایا. فجعلہ نسبا و سحرا، اور پھر اس کو نسب والا بنایا اور سحر بنایا. دیکھیے جناب عارف صاحب تشریف فرما ہیں، اعظم صاحب ماشاءاللہ مدرسے کے صاحبان علم بیٹھے ہیں. ہمارے پپو جناب تو خیر عالم ہیں. صلوات بھیجے محمد والا اور بابا نے بنا صلوات بھیجے. فجعلہ نسبا و سحرا. اب توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک. فرمایا اسے نسب والا بنایا اور سحر بنایا. یہ سحر کیا ہے؟ یہ ہے سواد، دو چشمی ہے اور رے. اللہ نے اسے نسب والا بنایا اور سحر بنایا. یہ سحر ہے سواد سے، سواد دو چشمی ہے اور رے. فرمایا یہ جو سحر ہے یہ میرا نام ہے. ابھی نہیں نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ خاموش نہ بیٹھیں گے. فرمایا یہ سحر میرا نام ہے. سحر کا مطلب آپ جانتے ہیں، سحر کا مطلب ہے عربی میں داماد. توجہ فرمائیے گا، سحر عربی میں داماد کو کہتے ہیں. فرمایا یہ میرا خاص نام ہے، یہ میرا خاص نام ہے. میرے علاوہ اگر کوئی یہ نام رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. جانے
امیر، ارے بڑا فیصلہ کر دیا، جب آپ کے علاوہ کوئی نبی کا داماد نہیں تو سیدہ کے علاوہ کوئی نبی کی بیٹی میں دلیلیں قائم کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا یہ شہر میرا نام ہے، میرے علاوہ کوئی نبی کا داماد نہیں. اس کا مطلب علی نبی کے چہیتے داماد نہیں ہیں، اکلوتے داماد ہیں. تو سیدہ نبی کی چہیتی بیٹی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی. فرمایا میرے یہ نام کوئی اور رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ شہر میں ہوں داماد، میرے علاوہ کوئی اپنے کو داماد کہے گا تو حد سے دور ہو جائے گا. کہا صاحب تاریخ میں تو لکھا ہے کہ وہ بھی داماد تھے، تو وہ ان کے داماد ہونے کا اعلان نہیں ہے، کافر ہونے کا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. فرمایا یہ اور کیا نسباً و سحرا، میں ہوں سحر. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی دلیلیں دے کے جاؤں. فرمایا میرے علاوہ کوئی داماد نہیں. کہا پیغمبر کی حدیث ہے کہ حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھنا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو مان لینا، اور قرآن کے خلاف ہے تو دیوار پر دے مارنا. اب یہ جو حدیث ہے مولا کی کہ میرے علاوہ کوئی داماد نہیں، تو یہ معاذ اللہ قرآن کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ کہ قرآن میں نبی کی بیٹیوں کے لیے لفظ بنات آیا ہے. بہت غور سے سنیے گا، مگر غور سے سننے کا مطلب غور سے سننا ہوتا ہے، خاموش ہونا اور ہے، غور سے سننا اور ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. بولتے رہتے ہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا. بزرگ اصلاح کرتے رہتے ہیں، نوجوانوں تک پیغام پہنچتا رہتا ہے. کہا قرآن میں لفظ بنات آیا ہے. عربی زبان میں بنت کہتے ہیں بیٹی کو. اگر ایک بیٹی ہے تو عربی میں بنت کہلاتی ہے، جیسے انگریزی میں ڈاٹر کہلاتی ہے، فارسی میں دختر کہلاتی ہے، ویسے ہی عربی میں بیٹی کو بنت کہتے ہیں. اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو بنات کہتے ہیں. تو قرآن میں صاف صاف جو پردے کی آیت ہے اس میں لفظ بنات آیا ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے بنات تو آپ بنت کیوں مان رہے ہیں؟ جب قرآن میں لفظ بنات آیا بیٹیاں تو آپ بیٹی کیوں مان رہے ہیں؟ قرآن تو بنات کہہ رہا ہے، آپ نے بنت کیوں مانا؟ تو بنات بیٹی کو بھی کہتے ہیں مگر بیٹی کو ہی نہیں کہتے. توجہ فرمائیے گا، بیٹیاں بھی بنات ہیں مگر بیٹیاں ہی بنات نہیں ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. جس عربی میں بیٹیوں کو بنات کہتے ہیں، بیٹی کو بنت کہتے ہیں، اسی زبان میں باپ کو کہتے ہیں اب. اردو میں کہتے ہیں ابا، عربی میں کہتے ہیں
اب الف بے اب، باپ کو اب کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، بیٹے کو ابن کہتے ہیں. اب باپ کو بھی کہتے ہیں مگر باپ کو ہی نہیں کہتے. میرے پاس دلیل موجود ہے. آزر نبی کا چچا ہے مگر قرآن نے اب کہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ آزر ہے نبی کا چچا مگر کہا گیا باپ. تو جیسے چچا باپ میں شامل ہے ویسے ہی نواسیاں بیٹیوں میں شامل ہے. اور جو فرمائیے گا میرے ساتھ رہیے گا. آزر ہے نبی کا چچا، جناب ابراہیم کے باپ ہے جناب طارق. جناب ابراہیم کا چچا ہے آزر. کافر ہے کافر، مگر کافر چچا کو چچا نہیں کہا، باپ کہا. کافر چچا کو چچا نہیں کہا، باپ کہا. لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں ازواج کو ماں کہا ہے سلام کیجئے، تو آزر کو باپ کہا ہے احترام کیجئے. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. سنیے گا عربی زبان میں یہ بات میری پہنچ رہی ہے. آپ کہتے باپ کو. اب یہ جملہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، ہمارے آباء و اجداد وہ تھے. جیسے بنت کی جمع ہے بنات، ویسے ہی اب کی جمع ہے آبا. اب کا مطلب ایک باپ، آبا کا مطلب بہت سے باپ. تو یہ ایک کے بہت سے کہاں آ گئے؟ کیا سن رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پہ؟ ہمارے آبا و اجداد. عربی میں اب کہتے ہیں باپ کو اور آبا کہتے ہیں باپوں کو. یہ ایک باپ کا بیٹا باپوں کا کیسے ہو گیا؟ کہ بھئی عربی میں دادا کو بھی باپ کہتے ہیں، چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، نانا کو بھی باپ کہتے ہیں. تو جس عربی میں آبا سے مراد چچا بھی ہے، نانا بھی ہے، دادا بھی ہے، ویسے ہی بنات سے مراد بھتیجی بھی ہے، بانجی بھی ہے، نواسی بھی ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. مولانا سے لے کر پہلے آدمی سے آخری آدمی تک پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے جوش میں زور سے کھل کے یا علی مدد حق نعرے انشاءاللہ نعرے کا موقع آئے گا. یہ کٹیا پھینکنا جرم ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. باواد بولو صلوات بھیجے محمد. اب بتائیے مجھے کتنا اچھا لگے گا. میں تو پڑھتا رہوں، نعرے ہوتے رہیں، بابا ہوتی رہے، لیکن میں نعرے چاہتا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عرفان کی دولت آپ کے سینے میں آئے. تو آپ چاہے جتنے نعرے لگائیں، نعرہ تو ہماری پہچان ہے. نعرہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، ہماری ماں کے صحیح النسب ہونے کی پہچان ہے. بات مکمل ہو جائے اور یہ کٹیا سے فریکچویشن پیدا ہونے لگتا ہے. آپ کا بلب جل گیا اور میرا ٹی وی اڑ گیا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک اور بابا سے بولو صلوات بھیجے محمد علیہ. فرمائیں گے آپ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا عزیزوں؟ بنات جیسے آبا. جناب یعقوب نے پوچھا، جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آبا ہونا، ہم اپنے باپوں کے خدا کی عبادت کریں گے. قرآن میں ہے. تو باپ تو ایک ہوتا ہے. یہ باپوں کہاں سے آئے؟ ابراہیم دادا تھے، وہ بھی باپ میں آ گئے.
اسماعیل چچا تھے وہ بھی باپ میں آ گئے. تو جیسے آبا میں دادا بھی ہے, چچا بھی ہے, نانا بھی ہے, ویسے ہی بنات میں بیٹیاں بھی ہیں, مگر بیٹیاں ہی نہیں ہیں, نواسیاں بھی ہیں, بھتیجیاں بھی ہیں. اچھا عربی میں ابن کہتے ہیں بیٹے کو. کہا تاریخ میں تو لکھا ہے کہ فلاں فلاں نبی کی بیٹیاں تھیں, تو لکھنے کو رہنے دیجئے, وہ تو تاریخ ہے. تاریخ نے لکھا کہ یہ بھی نبی کی بیٹی. مورخ معصوم نہیں ہے. مورخ نے لکھا یہ نبی کی بیٹی. یہ مورخ کی زبان ہے. آئیے میں قرآن میں نبی کی زبان سے سنواؤں کہ ایک نبی کہہ رہا ہے پالنے والے ابنی, میرا بیٹا, میرا بیٹا. تاریخ کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی, یہ تو تاریخ کہہ رہی ہے. جناب نوح کہہ رہے ہیں پہاڑ پر لڑکا کھڑا ہے, ابنی میرا بیٹا. آوازیں لیسا من اہلک, تمہارے اہل سے نہیں ہے. نبی نے بیٹا کہا, اللہ نے نہیں مانا. نبی نے بیٹا کہا, اللہ نے نہیں مانا. تو جسے نبی بیٹا کہے اللہ بیٹا نہیں مانتا, تو جسے دشمن علی بیٹی کہے اور بنا رہے ہیں. وہاں تو جناب نوح کہہ رہے ہیں ابنی میرا بیٹا, ابنی میرا بیٹا. پالنے والے میرا بیٹا, تڑپ رہے ہیں میرا بیٹا. پالا ہوا بیٹا تھا کنان, وہ کہہ رہے میرا بیٹا. آواز آئی لیسا من اہلک. جب میں تو جاہل ہوں, پڑھے لکھے لوگ مجھے بتائیں کہ نوح کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے, نوح کی بیوی بھی ڈوب رہی ہے, تو بیٹے کو تو بیٹا کہا, کہیں یہ کہا کہ میری بیوی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ بیٹا بھی گمراہ. اب چاہے جیسے سنیے گا, بیوی بھی گمراہ, مگر گمراہ بیٹے کو بیٹا کہا, بیوی کو بیوی نہیں کہا. ایک پیغام دیا کہ اگر بیٹا گمراہ ہو جائے تو بیٹا کہا جا سکتا ہے, لیکن اگر بیوی گمراہ ہو تو ہمارے اگر بیوی گمراہ ہو جائے, بیوی گمراہ ہو جائے تو اماں تو اماں, بیوی نہیں کہلاتی. صلوات ہے جب محمد اور کرے یار, یہ ہے قرآن کا قانون. یہ ہے میرا مخصوص نام, یہ میرا مخصوص نام ہے. عزیزان گرامی یہ قرآن کا قانون ہے. تو جیسے مولا علی کو سحر کہا, نبا العظیم کہا, صراط مستقیم کہا, بی بی سیدہ کو لیلۃ القدر کہا. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام, دیکھیں یوں پڑھا جائے کتابوں کو اور یوں دیکھا جائے حدیثوں کو تو عرفان پیدا ہوگا. دیکھیں محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. ہر محرم میں, ہر 2 مہینے 8 دن میں اگر اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوا تو مجلسوں کا سننا کام آیا. آج انسان ہر چیز میں ترقی چاہ رہا ہے کہ مکان ایک ہے تو 2 ہو جائیں, گاڑی ایک ہے تو 4 ہو جائیں, بچہ ایک ہے تو 2 ہو جائیں. تو محبت میں بھی تو اضافہ چاہیے, محبت بھی تو آگے بڑھنا چاہیے. کہو تو ہمارے امام سے کسی نے سورہ انا انزلنا پڑھا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, فرمایا تجھے معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ حضرت فرمایا من عرفہ فاطمہ, جس نے فاطمہ کو پہچان لیا فقد عرفہ لیلۃ القدر, اس نے پہچانا کہ لیلۃ القدر کیا. لیلۃ القدر جناب سیدہ کا نام ہے, بحرین مولا علی وہ نبی کا نام ہے, مغربین نبی و مولا علی کا نام ہے, مشرقین امام حسن و امام حسین کا نام ہے. کہ صاحب قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں. ارے نام ہیں, آپ کو ناموں کا علم نہیں ہے. میرا چوتھا امام بیٹھا ہے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام. ایک شخص آیا, اس نے آگے کہا حضرت کچھ اپنے دادا کے فضائل سنائیے. تو مولا علی کے فضائل چوتھے امام نے سنانا شروع کی. سننے والا سنانے والا بھی علی
تو جس کے فضائل سنائے جا رہے ہیں وہ بھی علی. امام نے فرمایا سنو میرے دادا کا ایک نام قرآن میں ہے جسے سب نہیں جانتے. چوتھے امام نے فرمایا میرے دادا کا نام ایک قرآن میں ہے جسے سب نہیں جانتے. کہا حضرت وہ کون سا نام ہے؟ آپ نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کہہ کے رک گئے. اس نے کہا آقا آپ کے دادا کا نام؟ آپ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہا آپ کے دادا کا نام؟ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہا آپ کے دادا کا نام کہاں ہے؟ فرمایا احمق یہ اذان میرے دادا کا نام ہی تو ہے. ارے کیسے سنا عزیزو؟ فرمایا یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے، اذان علی کا نام ہے، اذان علی کا نام ہے. اب جو کہتے ہیں اذان میں علی کا نام نہ آئے، اب میں کیا حماقت کر رہا ہوں، اذان میں اذان نہ آئے. اذان میں اذان نہ ہو. فرمایا یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے. کہا یہ سب کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ ارے علی ولی اللہ بتایا تو اسے کھا گئے، بتا دیتے پوری اذان ہی چبا جاتے. صلوات ہے جب ہم اذان یہ اذان فرمایا میرے دادا علی کا نام ہے. تو جیسے اذان مولا علی کا نام، نبا العظیم مولا علی کا نام. دیکھیں زیارتیں پڑھیے، زیارتیں یہ جو معصوموں کی زیارت ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت آل یاسین ہے. یہ زیارت نہیں ہے، زیارت ذریعہ معرفت ہے. اہل بیت کے فضائل کے کعبے کو زیارت کا غلاف اڑا دیا گیا. نہ جانے کیا سننا چاہتے ہیں. اہل بیت کے فضائل کے کعبے پر زیارت کا غلاف چڑھا. زیارت میں سلام پڑھیے گا تو علیہ السلام تک پہنچیے گا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، سلام کیجئے تو علیہ السلام سمجھ میں آئے گا. انہی زیارتوں میں یہ نام آئے، انہی زیارتوں میں یہ نام آئے. نبا العظیم علی کا نام، صراط مستقیم علی کا نام. عجب خاص نام ہے علی. یہ جو علی نام ہے بس سنیے آج کا توبہ و تمام کر رہا ہوں. خاص نام ہے علی. مولا علی کا نام علی. اس نام کی حقیقت معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کا نام اللہ بھی ہے، اللہ ہی نہیں ہے. رحمان بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام، کریم بھی اللہ کا نام. اب یہ چیز ضائع ہو گئی تو میں اہل عرفان سے شکوہ کروں گا. منان بھی اللہ کا نام، حنان بھی اللہ کا نام. شیخ صدوق سے تمام علماء نے اس روایت کو القطرہ تک میں موجود ہے کہ چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے اللہ کے جو یہ نام ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ اللہ نے اپنا نام سب سے پہلا کیا نام رکھا؟ رحمان رکھا، کریم رکھا. امام مسکرائے کہ اللہ کا نام اللہ سے پہلے اللہ نہیں تھا. کہیے تو میں کل سے کتابیں لے کے آؤں یہاں. فرمایا اللہ کا نام اللہ سے پہلے، نام اللہ کے نام سے پہلے اللہ نہیں تھا. کہ کیا نام تھا؟ فرمایا اللہ کا نام تھا علی العظیم. فرمایا اللہ کا سب سے پہلا نام علی تھا. تو صرف علی کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا، پہلے نام پر نام رکھا کہ پہلا نام بھی علی، پہلا امام بھی ہے. اب آئیے یہ آج یہ ذرا سی مشکل بات ہے. تم کل بیٹا نعرے لگانا، کل تمہارے مطلب کی بھی ہم پڑھیں گے. اچھا یہ گال کرے سو آج کر. جناب کبیر صاحب نے فرمایا ہے. تو اللہ کا سب سے پہلا نام علی تھا، اپنا ہم نام بنایا. اللہ کا نام علی،
اب جو نجف اشرف جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ زیارت کی کتابیں نکالیں. مولا علی کی زیارت ہے، وہ زیارت جو چوتھے امام نے پڑھی ہے. یہ زیارتیں آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ یہ زیارتیں کیسے وجود میں آئیں؟ جب امام کی قبر پر جاتے تھے تو جس طریقے سے سلام کرتے تھے اس طریقہ سلام علیہ السلام کو زیارت کہتے ہیں. طریقہ سلام علیہ السلام کو جملہ یاد رکھیے گا. چوتھے امام پہنچے، آپ نے اپنے دادا کی قبر پر سلام کیا. پہلا فقرہ اس کا ہے السلام علی اسم اللہ. ارے بھائی پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا. السلام علی اسم اللہ. چوتھے امام نے کیا کہہ کے اپنے دادا کو سلام کیا؟ میرے دادا پر سلام، کل ایمان پر سلام، مرد میدان پر سلام نہیں. السلام علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر سلام. توجہ فرما رہے ہیں، مولا علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر سلام. تو علی ہے اسم اللہ، علی ہے اسم اللہ. اب سمجھے امام نے کیوں کہا کہ بسم اللہ کا مطلب ہے علی. یہ اسم اللہ خالی ان کا نام. یہ سیڑھیاں 5 دن بعد ملیں گی غور ایجنسی سے. 5 دن بعد آپ سنیے گا. ان مجلسوں کو 2 بار سنیے. نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، مولا علی کا زیارت کا فقرہ السلام علی اسم اللہ. یہ اللہ کے نام تجھ پہ سلام. تو ان کا نام ہی اللہ کے نام پر نہیں ہے، یہ خود اللہ کا نام ہے. کیا بول رہے ہیں؟ یہ خود اللہ کا نام ہے. اب اللہ کے نام کا قانون یہ ہے کہ جب ذبیحہ کرنا بغیر اللہ کا نام لیے ذبح نہ کرنا، ورنہ جانور پاک ہے گوشت نجس ہو جائے گا. ابھی محرم سے پہلے بقرعید گزری ہے نا، تو آخری جملہ دینا چاہتا ہوں، بغیر اللہ کا نام لیے دمبا ذبح نہ کرنا، ورنہ دمبا پاک گوشت نجس. صرف اللہ کا نام نہیں لیا تو پاک نجس ہو گیا. اللہ کا نام نہیں لیا تو پاک نجس ہو گیا. نجس کس کھاتے میں ہے؟ ہمارے یہاں پاک نجس ہو گیا. یہ دمبا کیا تھا؟ عام دمبے. لیکن جو بقرعید میں کٹا یہ کیا ہے؟ مولا علی کو کہا اسم اللہ، دمبے کو قرآن نے کہا شاعر اللہ. اللہ کی نشانی. مگر قانون یہ ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر قربانی جائز نہیں ہے. تو بھیا جو ان کے نام کے بغیر اپنی نشانی قبول نہیں کرتا وہ اپنی نماز کہاں سے قبول کر لے؟ صلوات ہے جب قرآن میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ قرآن میں اس طرح کے نام، یہ تلاوت سے سمجھ میں نہیں آئے گا، تقوی سے سمجھ میں آئے گا. تقوی یعنی عشق علی. عشق علی کا چشمہ لگائے آدمی تو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے، یہ اسم اللہ کیا ہے، یہ نبا العظیم کیا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ بحرین کیا ہے، یہ رب المغربین کیا ہے، یہ رب المشرقین کیا ہے. صرف تلاوت کر لینے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، تقوی سے تلاوت ہو تو ہدایت ملے گی. اللہ اکبر. قرآن اور زیارت معصوم کو ملا کے پڑھیے. وہ عشق علی کی وجہ سے یہ ہدایت کے لیے، تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے. سلام ان پر. اگر خالی ناموں کو پڑھا جائے تو پورا اشرا نام پہ ہو سکتا ہے. امام کی زیارت میں ایک فقرہ آیا السلام علی آل اللہ، یہ اللہ کی آل تجھ پر سلام.
یہ زیارت کا فقرہ ہے۔ جعفر امام چچا بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ افراد ہمارے عارف آغا صاحب بھائی بیٹھے ہیں، کمال چچا بیٹھے ہیں، ان کی تائید اور اصلاح کے ساتھ السلام علی آل اللہ۔ کسی عالم سے پوچھئے کہ فقرہ ہے کہ اللہ کی آل، کلام اللہ کی آل، تو پھر سورہ اخلاص کا کیا ہوگا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے آل نہ اولاد۔ پھر تقوی نے بتایا آل کیا ہے۔ آل صرف اولاد کو نہیں کہتے ہیں۔ قریش جو اعلان رسالت سے پہلے کعبے کے چاروں طرف رہتے تھے، وہ بھی آل اللہ کہلاتے تھے۔ کیوں؟ کہ آل کہتے ہیں گھر کو بسانے والے کو، گھر میں پیدا ہونے والا آل نہیں ہے، گھر کو بسانے والا آل ہے۔ تو جب گھر بسانے والا آل ہے تو گھر بچانے والا، گھر بچانے والے، اس لیے السلام علی آل اللہ، سلام اللہ کی آل۔ یہ تقوی پیدا ہوگا تو تلاوت کے ساتھ ہدایت ملے گی۔ تقوی مسٹ ہے، جناب امیر کی محبت مسٹ ہے۔ اور عزیزوں، تقوی ہی کی وجہ سے نجات ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تقوی کی ایک علامت تعظیم بھی ہے۔ جناب ہور جو ہور بنے تو تقوی تھا، دلیل تعظیم تھی کہ آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں پلٹ کے یہی کہتا، مگر آپ کی ماں معصومہ عالم ہے، آپ کی ماں حضرت سیدہ ہیں، اللہ اکبر، تعظیم سیدہ۔ رونا تو اسی کا ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات ہے۔ خالی اس کا غم نہیں ہے کہ کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا کیا گیا، کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ایک آدمی ہے، اس سے لڑا اس سے لڑا، ایک آدمی نے اس سے بدتمیزی کی اس سے بدتمیزی کی، صبح سے شام تک سب سے بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ دل میں خوش ہوں گے کہ چلو اچھا ہوا، یہ سب سے بدتمیزی کرتا تھا، آج اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی صبح نکلتا ہے، بیمار کو اسپتال پہنچاتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو آپ تڑپ جائیں گے، کہہ رہے کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، جو اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کے دوسرے کے یتیموں کے منہ میں نوالے بنا کے رکھیں، قاتل کو شربت پلائیں، ایسے مریض جن کے پاس سے کوئی گزرنا پسند نہ کرے ان کے زخموں پر مرہم لگائیں، کس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ میں آپ کو سناؤں کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جناب سکینہ جب 2 سال کی تھی، مدینے میں، کربلا میں 4 برس، جب مدینے میں 2 سال کی تھی، مولا حسین اپنی آغوش میں لیے تھے کہ بنی ہاشم کے محلے میں ایک کان کے بندے بیچنے والا آیا۔ پہلے لکھنؤ میں بھی گلی گلی کان چھیدنے والے اور بالیاں بیچنے والے آتے تھے، تو ایک بالیاں بیچنے والا آیا جو کان بھی چھیدتا تھا۔ تو مولا حسین نے اسے بلایا اور 2 بالیاں اپنی بیٹی کے لیے خریدی، اور وہ دونوں بالیاں اپنے ہاتھ سے مدینے میں سکینہ کو پہنا۔ یہ مدینہ ہے جہاں بی بی کو باپ بالیاں پہنا رہا، اپنے ہاتھ سے بی بی کو وہ 2 بالیاں پہنا دی۔ اس کے بعد اس بالی والے سے کہا کہ تیرے پاس 2 بندے اور ہیں؟ اس نے کہا ہاں حضرت ہے۔ تو آپ نے کہا وہ بھی مجھے دے دے۔ اس نے وہ 2 بالیاں اور دی، امام نے اس کی قیمت دی، اس کی رقم دی، اور یہ کرنے کے بعد امام نے ان بالیوں کو جناب سکینہ کے ماتھے سے مس کیا اور بھی بالی والے کو واپس کر دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ لے کے لوٹا کیوں دی ہیں؟ کہا لوٹائی اس لیے ہیں کہ اگر کبھی کہیں تجھے کوئی یتیمہ نظر آئے تو میری سکینہ کے نام سے اس کے کانوں میں پہنا دینا۔ انصاف کرنا آزادارو، جو دوسروں کی یتیماؤں کے کان کی بالیاں بھجوائے، اس کی 4 برس کی یتیمہ کانوں سے بالیاں چھینی جا رہی ہے۔ اب مجھے کس کے ساتھ کیا کیا، کس کے ساتھ کیا کیا؟ آوازیں بلند ہے آپ کی، اور انہیں بلند آوازوں کے لیے سارا اہتمام ہوتا ہے، یہ سارا گریہ، یہ آہیں، یہ کراہیں، یہی مقصد مجلس ہے، اسی کے لیے آپ آتے ہیں۔ وہ اسی کی تمنا
ایک دکھیا بیوی نے کی جناب سکینہ کی بالیاں. دیکھیے آج بھی بہت سے لوگ جناب سیدہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو آپ اگر جناب سکینہ کی جو زری ہے زری کے اندر آپ جھانک کے دیکھیے تو آپ کو بالیاں پڑی ہوئی نظر آئیں گی. زری کے اندر ایک سونے کی چاندی کی زری ہے جو زیارت کر رہا ہے جناب سکینہ کی قبر کے اوپر. وہ زری ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی زری ہے. اس چھوٹی سی جو زری ہے اس کے اندر جناب سکینہ کی قبر کا تعویذ ہے. وہ زندان ہے, زندان. اور جو آج کے حالات ہیں تو آج بھی زندان سکینہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا. آپ جائیے اس میں تو بالیاں پڑی ملیں گی, آپ کو چھوٹی چھوٹی چادریں ملیں گی. میں 2005 یا 6 کی بات ہے, 2 دن کے لیے سیریا گیا تھا. میں صرف 2 دن کے لیے. دوحہ قطر میں نے عشرہ پڑھا تھا اور دوحہ قطر سے میں عشرہ پڑھ کے صرف 2 دن کے لیے سیریا گیا تھا, یک و تنہا اکیلے. خدا قسم ایسی زیارت کبھی نہیں ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے شرف مولا نے مجھے دیے ہیں, میں اس کو بتانا خلاف تہذیب سمجھتا ہوں, لیکن یہ بہت بڑا شرف ہے, یاد رکھیے گا. لوگ جاتے ہیں زری کو باہر سے چومتے ہیں واپس چلے آتے ہیں, لیکن مجھے بی بی سکینہ نے وہ شرف عطا کیا کہ میں اندر تعویذ قبر تک گیا ہوں. جو بالکل اندر تعویذ قبر ہے وہاں میں گیا تو پتہ چلا کہ زری صاف ہو رہی ہے. معلوم ہے ایران کے کچھ منسٹرز آئے ہیں جن کو زیارت کی اجازت دی گئی ہے, اور بڑا مجمع وہاں پر, اور ایک کوہرام بپا تھا. لوگ خالی باہر سے زری نہیں چوم پاتے تو معلوم ہے وہ خواتین کی طرف سے گئے. تو میں نے جب اندر دیکھا کہ کچھ مرد اندر پہنچ گئے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی یا تو مجھے یہ دکھایا نہ ہوتا, میں بھی نسب کے اعتبار سے آپ کی اولاد میں ہوں, سادات میں ہوں, یا تو میں نے دیکھا نہ ہوتا, اور یا اب میں یہاں سے مر کے جاؤں گا یا اندر قبر چوم کے آؤں گا. اب وہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا عزیزوں کہ کس طرح سے میں اندر پہنچا. وہ یہ سمجھیے بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاں لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جاتے ہیں. میں نے کیا پڑھا, میں نے دعا ہوا وہاں کون مانگے گا. مجھے یاد ہے وہ میں ایک مصرع پڑھ رہا تھا, اندھیرے گھر میں سکینہ کو چھوٹی چھوٹی بالیاں, چھوٹے چھوٹے بندے, لوگ تحفے لاتے ہیں, کوئی بندے لاتا ہے, کوئی بالیاں لاتا ہے. بہت بڑا شرف مولا نے مجھے عطا فرمایا. آئے تعویذ قبر تک پہنچا ہوں. ان کے اوپر جان نثار ہو جائے تو کم ہے. کوئی بالیاں لے جاتا ہے, کوئی چادر لے جاتا ہے, بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے کھلونے ڈال دیتے ہیں. لیکن ایک شخص کربلا گیا, وہ جناب عباس کی اصل قبر تک پہنچ گیا, اور جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی بہ رہا ہے. تو اس نے وہ پانی ایک بوتل میں جمع کر لیا. اس کے ساتھیوں نے کہا یہ پانی ہمیں بھی دے دے. اس نے کہا نہ پانی پیوں گا نہ پلاؤں گا کسی کو, مجھ سے جان مانگو جان دے دوں گا, مال مانگو مال دے دوں گا, لیکن اس پانی کی بوند نہیں دوں گا. کہا آخر پانی کرے گا کیا؟ کہا دیکھتے رہو. جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئیں اور وہ بی بی سکینہ کے روضے پر پہنچا تو اس نے جیب سے پانی کی بوتل نکالی اور کہا بی بی کوئی بالیاں لے کے آتا ہے, کوئی چادر لے کے آتا ہے. اٹھو عباس کی بھتیجی, اٹھو سکینہ کی یتیمہ. ارے عباس نے پانی بھجوایا. اللہ, آپ سوچیں عباس نے پانی بھجوایا. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں خدا قسم, کیا کیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بلند ہوتی ہے آواز, اور یہی حق گریہ ہے. لیکن رونے میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ ایک خطیب کو نعرے لگاتے ہیں, داد دیتے ہیں, تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے. مگر جب چیخ کے روتے ہیں تو کہیں حسین کی ماں اپنی چادر پھیلا کے آپ کو دعا دیتی ہے, بی بی سکینہ آپ کو دعا دیتی ہے, بی بی زینب آپ کو دعا. اور یہ حکم امام کا کہ ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرا روتی ہے.
جناب سیدہ کی تعارف، حالانکہ کوئی ویسے رو نہیں سکتا ہے، وہ میں کہ چیخ کے رو، آواز بلند ہو، تو رونے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب داد دیتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل کو طاقت ملتی ہے، مگر جب یہ آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو سیدہ کا مرہم بنتے ہیں، جس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کی قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پسلیاں میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، پڑھ چکا، انشاءاللہ تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ تو بی بی سکینہ نام آ گیا، بی بی سکینہ کا نام، سکینہ اور عباس۔ حمید کہتا ہے شام غریبہ میں نے دیکھا جلتے خیمے سے ایک بچہ نکلا، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں، کہتا ہے میں نے پوچھا شہزادے کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ مجھے اتنا بتا دو کہ سکینہ کے امو کا لاشا کہاں ہے، عباس دلاور کا جنازہ کہاں ہے؟ کہ میں نے اشارہ کیا وہ دریا کے کنارے، کہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، عباس کے لاشے پر پہنچا اور لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا، دارو مجلس تمام ہے، کہتا میں پہنچا، میں سمجھا شاید پانی مانگ رہا ہوگا، شاید مدینے جانے کو کہہ رہا ہوگا، کہ میرا دل پھٹ گیا، بچہ عباس کے لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو، سکینہ کے تماچے